تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ جیسے ہم نے آزادی میں حصہ لیا، ایسے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم نے حصہ لیا۔ چند سالوں سے ہمارے ملک کی وہ فرقہ پرست طاقت جو انگریزوں کی دلالی کرتی رہی، جو ملک کے بٹوارے کی وکالت کرتی رہی، جو ہندوستانیوں میں نفرت ڈالتی رہی، جو چھوا چھوت ذات پات دھرم دین کے نام پر ہندوستانیوں کا بٹوارہ کرتی رہی، وہ چند سالوں سے مسجدوں اور مدرسوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ مانے اظہار تم کو ہے حیا، ہم کو ادب، کچھ تمہارے دل میں ہے، کچھ ہمارے دل میں ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہم کو اذان سے پرابلم نہیں، مائک سے پرابلم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا جذبات ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو ہم کو نماز سے پرابلم نہیں، مسجد سے پرابلم ہے، اس کا نقشہ پاس نہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ہم خوب سمجھتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو صاحب ہم کو تمہارے قرآن سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کو ان مدرسوں سے پرابلم ہے جو بنتے ہی ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ کھل کے کہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان اپنا دھرم چھوڑ کر کے اسلام سے دور ہو جائے، کہو کھل کر کے۔ مجھے یقین ہے اس گئے گزرے زمانے میں بھی میری قوم کا ایک فرد بھی مرتد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بے نمازی ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ دیتا ہو سکتا ہے اسے اذان نہ آتی ہو سکتا ہے کلمہ بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر اس سے کہا جائے اسلام چھوڑ دو، تیار نہیں ہوگا۔ تم نے کس قوم کو للکارا ہے؟ کس سے اس کا مذہب چھیننا چاہتے ہو؟ کس کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہو؟ شاید تمہارے سازش کرنے والوں نے غلط اندازہ لگایا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک بہادر قوم میں کام کر رہا ہوں۔ میری یہ قوم 25 کروڑ مسلمان جو شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں مالدار کم غریب زیادہ ہیں، مزدور زیادہ ہیں، جو آج چند سالوں سے حالات کے انگارے پر ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ اسلام چھوڑ دے؟ ممکن ہے کوئی میرے جیسا مولوی صاحب ڈر رہا ہو، ممکن ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی ڈر رہا ہو، لیکن عام قوم کا حوصلہ بلند ہے۔ اس لیے قوم کی اس جرات، اس استقامت کو جمعیت علماء سلام کرتی ہے۔ ہم جمعیت علماء کے حوالے سے پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ جی انہی مسلمانوں کا جن کی پراپرٹیوں پر بلڈوزر کا رخ تھا، اور عجیب بات ہے، اللہ کا عجیب و غریب بندوبست ہے۔ جمعیت علماء جس نے ملک آزاد کروایا، ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، کبھی سوچو مدرسوں کو ٹارگیٹ کرنے والے، کبھی سوچو کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا ہے، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا ہے، پنجاب کو فصلوں کا دہن کس نے دیا ہے، یہ لال قلعہ تاج کوہن کس نے دیا ہے۔ تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ جیسے ہم نے آزادی میں حصہ لیا، ایسے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم نے حصہ لیا۔ دیکھو میں اپنی قوم کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں، قانون پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی میری قوم ہے۔ یہ بجلی کی چوری نہیں کرتی، ریلوے کے ٹکٹ کی چوری نہیں کرتی، یہ ریلیوں میں نکل کر کے سرکاری پراپرٹیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کیا اسے غصہ نہیں آتا؟ جب اس کی مسجدوں پر بلڈوزر چلتا ہے تو کیا اس کو جذبات پر رنگ اختہ نہیں ہوتے؟ لیکن واہ ہے میرے قوم کی سنجیدگی، کبھی ہماری قوم نے سرکاری پراپرٹیوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ذرا یاد کرو اگنی ویر کا معاملہ آیا تھا، کیا کیا ریکارڈ میں درج کیا گیا اور کیا کیا ہوا۔ ایسی ایک مثال پیش کر دو، ایک مثال پیش کر دو، جبکہ ہم کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ہم کو نشانے پر لیا جاتا ہے، ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارے جذبات برنگے اختہ ہوں، لیکن میری قوم ایسی ہے ان سارے حالات میں استقامت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ موب لنچنگ کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی۔ تعصب کی بنیاد پر گرفتاری کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی۔ ہم سے پوچھو جمعیت علماء ٹرائل کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک 800 سے زیادہ مقدمات لڑ رہی ہے، جن کو پھنسایا جاتا ہے شک شبہ کی بنیاد پر نہیں، تعصب کی بنیاد پر۔
10 سال زندگیوں کے جیل خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، اخیر میں ہمارے ملک کی معزز عدالتیں اس کو باعزت بری کر دیتی ہے، لیکن اس غریب کے 10 سال کی زندگی کے جو ضائع ہوئے ہیں اس کی تلافی کون کرے گا؟ اس کے بچے، اس کی بیوی جو در بدر کی، اس کی تلافی کون کرے گا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک بہادر قوم میں کام کر رہا ہوں، میری قوم باحوصلہ ہے، بہادر ہے، سارے حالات آنے کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر جمی ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ جمی ہوئی ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے ملی کام کے لیے کھڑے ہونے کی، جمعیت علماء کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا مولانا کعب رشیدی صاحب سے کہ جمعیت علماء کھڑی ہوئی ہے، ایسے ہی بلڈوزر کا مقدمہ کون سپریم کورٹ لے گیا؟ جمعیت علماء کھڑی تھی۔ جس زمانے میں کرونا آیا ہوا تھا، مسلمانوں نے کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا، لوگوں نے اپنے سگے ماں باپ کو دفنانے کی ہمت نہیں کیا، مسلمان آگے بڑھا، خدمت کیا اور دفنایا۔ جن لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب بمبئی، کلکتہ، دلی میں اسباب زندگی ختم ہو گئے ہیں، پرواسی مزدور نکل پڑے، راستے میں مسلم بستیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ہمارے ملک کے ایک شریف انسان تبصرہ کرتے ہیں کہ ہم کپڑوں سے پہچانتے ہیں، جی غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ ابھی آپ پتہ نہیں کس کس چیز سے ہم کو پہچانو گے، ہمارا کردار ہم کو پہچانواتا ہے۔ اس قوم نے پورے حوصلے کے ساتھ تبلیغی جماعت کو اٹھا کر کے جیل میں بھر دیا گیا، 1500 لوگوں کو حضرت صدر محترم سامنے آئے، ان کی رہائی کے لیے اپنی اکائیوں کو فعال کیا۔ دلی سے لے کے مہاراشٹر تک جمعیت علماء کے ورکرز اور خدام کورٹ کچہری کا سامنا کرنے لگے، باعزت وہ بری ہوئے اور اپنے ملک کو واپس ہوئے۔ بغیر سند جو باتیں پھیلائی جاتی، ہیٹ اسپیچ، اس کا مقدمہ کون دیکھ رہا ہے؟ جمعیت علماء دیکھ رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج کی اس معزز اسٹیج سے کہ جو لوگ مدرسوں کو مٹانے کی دل میں ناپاک تمنائیں رکھتے ہیں، کم از کم جب تک جمعیت علماء زندہ ہے ان کی یہ تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ہم اپنی جان کی قربانی دے دیں گے لیکن اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اور ہم کیا، ہم تو بہت دیکھنے میں شکل و صورت مسلمان جیسی ہے، نام کے ساتھ عالم حافظ کا لائقہ بھی لگا ہوا ہے۔ میں اپنے ایک اس ادنا مسلمان کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ اپنی رضا اور رغبت سے مرتد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت صدر محترم نے قدم قدم پر آپ کو سنبھالا ہے۔ آج جب ان مدرسوں کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے اور بے وجہ لیا جا رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، آپ صاف صاف کہیں کہ ہم کو قرآن سے، ایمان سے پریشانی ہے، پرابلم ہے، ہم اسلام کو اس سرزمین میں برداشت نہیں کرتے، آپ کہیں نا ہمت سے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہاں مسجدیں بھی محفوظ ہیں، مندریں بھی محفوظ ہیں، چرچ بھی محفوظ ہیں، گرودوارے بھی محفوظ ہیں۔ اگر آپ تفریق کرتے ہیں ہندوستانیوں میں تو آپ کہیں نا کہ ہم ایک خاص طبقے کو اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے، کہیں نا کھل کر کے۔ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، مختلف عنوانوں سے ہماری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ اور جس دن مسلمان زیر ہو گیا، یاد رکھو یہاں بسنے والے دلت، اچھوت، پچھڑی ذاتیں، ان کی بھی خیریت نہیں ہے، ان کو بھی غلام بنایا جائے گا، دیگر مذہبی اقلیتوں کی بھی خیریت نہیں ہے، ان کے مذہبی آزادی کو بھی چھین لیا جائے گا۔ اس دستور کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ناممکن ہو رہی ہیں، اور اس دستور کی حفاظت کرنے والے مدرسوں میں بستے ہیں۔ جمعیت علماء اس کی حفاظت کرتی ہے۔ جمعیت علماء لگاتار تحفظ آئین، تحفظ دستور کی کانفرنسیں کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کی اس جلسے کا پیغام اگر ہمیں سمجھ جائیں، جتنا مخالفین ہمارے مدرسوں کی تاثیر کو سمجھے ہیں، ہم اپنی قوم کو بھی یہ تاثیر سمجھانے میں کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ جو لڑائی ہم کو لڑنا ہے مدرسوں کے تحفظ کی فرقہ پرستوں سے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر اس ملک میں اسلام باقی ہے تو تاج محل، لال قلعہ،
قطب مینار چار مینار کی وجہ سے نہیں، انہی مدرسوں اور دینی اداروں کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، قائم رکھے، ملک میں پیار و محبت کو باقی رکھے، ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ میں آخر میں مفتی اشفاق صاحب کا، جامعۃ علماء ضلع اعظم گڑھ کی تمام اکائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان اکابر کا جو اپنے اپنے مقام سے تشریف لے آئے، اور آپ اہل مدارس کا اور سامعین کا جنہوں نے جامعۃ علماء کی آواز پہ لبیک کہا اور تشریف لے آئے اور ہمارے جلسے میں شریک ہوئے۔ آمین وآخر الدعوانا۔